ڈاکٹر علی ساجد صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف تو حکومت جو ہے وہ ہر شہری کو تعلیم دینے میں ناکام ہے, 2.5 کروڑ جو بچے ہیں وہ اسکول سے باہر ہیں, اور دوسری طرف بہت ایک بھاری ذمہ داری جو ہے وہ نجی سیکٹر پر ہے, اور مقابلہ ہمارا پوری دنیا سے ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ پاکستان کے نظام تعلیم میں کیا ایسے خلا ہیں جو ہمیں ترقی سے روک رہے ہیں؟ کیا ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ دنیا کا مقابلہ کرنے کے ہم پلہ نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ میاں صاحب. پچھلے 32 سال سے میں اسلام آباد نسٹ میں اور UT لاہور میں پڑھا رہا ہوں, پنجاب یونیورسٹی میں, اور 5-6 سال میں نے امریکہ میں پڑھایا. جی امریکہ کا ٹیچنگ سٹائل اور نظام بہت فارورڈ لکنگ ہے, اور بڑا اس میں ریولوشن وقت کے ساتھ لاتے رہتے ہیں. تبدیلی, تحریک, بیداری اور مارکیٹ فورسز سے اپنے آپ کو الائن کرتے ہیں. جی ہم ابھی تک ایک اسٹیریوٹائپ سے نکلنے میں انفارچونیٹلی ناکام ہیں. صحیح. سوائے 3-4 یونیورسٹیوں کے جو پچھلے 40 سال میں بنی, ایک KPK میں GK, کراچی میں آغا خان اور لاہور میں لمس, اس کے علاوہ کہیں بھی نئے اکیڈیمک تجربے نہیں ہوئے جس کو ہم فعال کہہ سکتے ہیں, جو مائنڈ کو نوک کرے, قلب و نظر کو شکار کرے اور لوگوں کو شیک اور بیک کرے. گریجویٹ ایک سکہ بند فارمولے میمورائز کر کے ریپروڈیوس کرتا ہے, گریڈ لے لیتا ہے, اس کی انالیٹیکل تھنکنگ, اس کی کرٹیکل تھنکنگ, تجزیاتی قوت اور ان سب چیزوں, اور اس کو گراؤنڈ ریالٹی سے میچ کرنا ہے اکیڈیمکس کو, اس کے پاس وہ نابلد ہے اس سے. اب یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. ابھی آج انڈیا میں تعلیمی اصلاحات کی بات ہو رہی ہے, نوجوان سڑکوں پہ ہیں 4-5 صوبوں میں. پاکستان میں اسٹرکچرل ریفارمز کے ساتھ ساتھ اکیڈیمک ریفارمز اوور ڈیو ہیں. 2002-3 میں HEC اسلام آباد بنا تھا, اس کو بنے ہوئے 24-25 سال ہو گئے ہیں. ایک آبجیکٹیو انالیسس چاہیے, اس کا تجزیہ کریں کہ اس نے کیا ڈیلیور کیا, اس کی کوالٹی انڈیکیٹر بنا کے نمبر 1, اور نمبر 2 ایک نئی ویو آف ریفارمز اوور ڈیو ہے HEC میں, اسلام آباد اور پنجاب دونوں میں, جہاں کوالٹیٹیو اسیسمنٹ ہو اسٹوڈنٹ کی, یونیورسٹیوں کی, ایون یونیورسٹیوں کے کی پرفارمنس انڈیکیٹر ہی نہیں بنے ہوئے کہ کیا انہوں نے منسٹر کو سلام کرنا ہے یا کچھ ڈیلیور بھی کرنا ہے, سوسائٹی میں ویلیو ایڈ کرنی ہے. 1 منٹ میں صرف 2 چیزیں دیتا ہوں. بتائیں. لاہور میں جو ماحولیاتی آلودگی میں نمبر 1 ہے. ہاں جی. کیا وجہ کہ UT میں اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اور پنجاب یونیورسٹی میں اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, ہم اس کا مسئلہ نہیں کرتے. اسکول ہے انوائرمنٹ سائنسز کا. کیا وجہ ہے کہ لاہور میں ٹریفک کے گھمبیر مسائل حل نہیں ہو رہے؟ سرکاری یونیورسٹیوں میں اتنے بڑے ٹریفک ڈپارٹمنٹ ہیں, 10-10, 50-50 وہاں پہ پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں. ہم کیوں نہیں اپنے مسئلے خود حل کر رہے؟ ہر چیز امپورٹ کرتے ہیں, ٹیکنالوجی بھی امپورٹ کر رہے ہیں, گورننس بھی امپورٹ کر رہے ہیں, کنسلٹنٹ بھی امپورٹ کر رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں جو سکہ بند پروفیسر ہیں میرے جیسے, میں اپنے آپ کو بھی اس میں شامل کرتا ہوں, وہ صرف اکیڈیمک پروجیکٹس کراتے ہیں, گراؤنڈ ریالٹی سے اس کو لنک ہی نہیں کراتے. تو جس کی وجہ سے سوسائٹی کے مسئلے ہی حل نہیں ہو رہے. ابھی چائنا نے تجربہ کیا کہ PhD تھیسس لکھ لو یا نیا پروڈکٹ بنا دو, اس کو میں کہتا ہوں کہ پروسیس امپروو کر لو. صرف لاہور کی جو ہے آپ کی ٹرانسپورٹ اور اس پہ 10 PhDs ہو سکتی ہیں, اور وہ ماڈل پورے ملک میں ریپلیکیٹ ہو سکتا ہے. اصلاح کا سٹارٹ یونیورسٹیوں سے ہوتا ہے, امپورٹڈ ٹیکنالوجی سے نہیں ہوتا. یہ بہت بڑا گیپ ہے اس وقت ایک بکش نالج میں اور گراؤنڈ ریالٹی میں. امریکہ میں نے جب پڑھا اور پڑھایا, 5 سال میں نے امریکہ میں پڑھایا, وہاں پہ ایگزام بھی اوپن بک, اوپن نوٹس اور کنسپچل ہے. یہاں رٹا ہے کہ یہ پہلا نیوٹن کا لا لکھ دو, دوسرا تو 10 نمبر مل جائیں گے, اور MS میں PhD میں بھی وہی کانسپچل. اس طرف آتے ہیں